بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک شامی دوست تھا جو اکثر آپ کو خط وغیرہ لکھتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو مکتوب بھیجا جس میں لکھا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تجھے قدر پر اعتراض ہے، اس لیے آئندہ سے مجھے کوئی خط نہیں لکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جنتیوں کی کل 120 صفحے ہوگی، ان میں سے 80 صفحے صرف میری امت کی ہوگی۔ حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمارے درمیان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے بنی عود، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں، تم جان لو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر یا جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں، اور وہاں ایسا قیام کرنا ہوگا کہ پھر وہاں سے کبھی کوچ نہیں کرنا ہوگا، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ روح کو ایسے جسم دیے جائیں گے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتیوں میں تمہاری تعداد 1/4 ہو تو کیسا رہے گا؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اچھی تعداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 1/3 ہو تو؟ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر نصف ہو تو؟ ہم نے عرض کی، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اہل جنت کی کل 120 صفحے ہوگی، جن میں 80 صفحے صرف تمہاری ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعداد تو 2/3 ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تمہیں مزید کسی نعمت کی خواہش ہو تو وہ بھی عطا کر دوں؟ جنتی کہیں گے، یا اللہ، جنت تو نے ہمیں عطا کر دی ہے، اب اس سے بڑھ کر وہ کون سی چیز ہے جو تو ہمیں عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سورہ رحمان آیت 46 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، 2 نہریں سونے کی ہیں، یہ پہلے جنت میں جانے والوں کے لیے ہے، اور 2 نہریں چاندی کی ہیں، یہ ان کے بعد میں جانے والوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبر مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، پھر ندا دی جائے گی، اے جنتیوں! جنتی گھبرا کر اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کو جنت سے نکال نہ دیا جائے متوجہ ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، یہ موت ہے۔ پھر دوزخیوں کو ندا دی جائے گی، وہ خوشی خوشی متوجہ ہوں گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ان کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہے۔ ان سے بھی کہا جائے گا، تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں، یہ موت ہے۔ پھر حکم دیا جائے گا تو اس مینڈے کو صراط پر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتیوں اور دوزخیوں کو کہا جائے گا، تم جہاں جہاں رہتے ہو اب وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کا دورانیہ صرف اتنا ہی ہوگا جتنا وقت ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن مومنوں کے لیے صرف اتنا ہی ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر یہ بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، اور مر جائے تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور اٹھانے والے فرشتے کو جب سے سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اسی وقت سے چاق و چوبند عرش کی جانب نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ وہ اس خدشے سے پلک بھی نہیں جھپکتا کہ کہیں پلک جھپکنے سے پہلے اس کو سور پھونکنے کا حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے روشن ستاروں کی مانند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش ہوں جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، اپنی سماعتوں کو متوجہ کیے ہوئے اس بات کے منتظر ہے کہ کب حکم ملے اور وہ اس میں پھونکے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیا کہے؟ آپ نے فرمایا، تم کہا کرو، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ زید بن اسلم عطا بن یسار کے واسطے سے ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے ندا دیتے ہیں، ایک کہتا ہے، اے اللہ، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، تیری راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو ضائع فرما۔ اور دو فرشتے سور پر مقرر ہے، دونوں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو حکم ملے اور وہ اس میں پھونکے۔ اور دو فرشتے ندا دیتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، مردوں کے لیے عورتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور دوسرا کہتا ہے، عورتوں کے لیے مردوں کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے سور کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک سینگ ہے، اس میں پھونک ماری جائے گی۔ اوس بن ابی اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن محشر قائم ہوگا، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال مبارک کے بعد ہمارا سلام آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔